السلام علیکم خواتین و حضرات۔ یہ غزل شروع ہونے سے پہلے آپ ایک اشتہار دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ اشتہار ایک ناول کا ہے جس میں ایک سچی کہانی استعمال ہوئی ہے، اور ساتھ میں اس کا نیچے اس چینل کا پتہ بھی دیا ہوا ہے۔ یہ ناول آڈیو بک کی صورت میں ہے، اگر آپ کو وقت ملے تو اسے ضرور سنیے گا، بہت دلچسپ ہے۔ مرزا غالب کی جو غزل آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کا پہلا شعر ہے: کب وہ سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ یہاں پر جو وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان کے محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی وہ جس پر عاشق ہیں اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میرا جو محبوب ہے وہ میری دکھ بھری کہانی کیا سن سکتا ہے۔ اب دکھ بھری کہانی ظاہر ہے کہ کیا ہو سکتی ہے، وہی جو ان کا ایک عاشق کا عشق میں جو رونا پیٹنا ہوتا ہے اسی کے بارے میں بیان ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میری وہ کہانی کیا سن سکتے ہیں۔ کب وہ سنتا کا مطلب یہ کہ بھئی وہ کہاں سنیں گے، اور پھر وہ بھی زبانی میری، مطلب یہ کہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ بھئی وہ ہمارا جو محبوب ہے، اول تو اس کو ہمیں اس سے جو عشق ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جب اسے عشق میں دلچسپی نہیں ہے، ہماری ذات میں ہی دلچسپی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں اور پھر اسے اپنی دکھ بھری کہانی سنائیں۔ تو وہ یہ کہانی کیوں سننے لگا، کیونکہ وہ تو ہمیں ہی پسند نہیں کرتا۔ اچھے جائے کہ ہم جا کے اس کے سامنے اپنے عشق کی لمبی چوڑی کہانی چھیڑ دیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ یہ سارا کام بالکل بے حاصل ہے، اور یہ کام کبھی ہو نہیں سکتا۔ دوسرا شعر ہے: خدش غمزۂ خونریز نہ پوچھ، دیکھ خونابہ فشانی میری۔ خلش آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، کھٹک یہاں پر مراد ہے، یعنی آپ کے جیسے کوئی پھانس لگ جاتی ہے تو اس میں جس جگہ پر وہ پھانس لگی ہوئی ہوتی ہے اس جگہ پر آپ کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ اور غمزہ کہتے ہیں نخرے کو، عشوہ ادا، اور خونریز ہوتا ہے کہ جس سے خون پیدا ہو، یعنی خون جس میں سے نکلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خونابہ بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی خون فشانی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمائے رہے ہیں کہ جب میری آنکھوں سے خون بہنے کا سلسلہ جاری ہے، یعنی میری آنکھیں خون ریز ہو چکی ہیں، تو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی یہ جو غمزہ خون ریز ہے اس کی کھٹک کی کیا کیفیت ہے۔ جب اس کی کیفیت کی گواہی سامنے موجود ہے تو پھر پوچھنے کا کیا مطلب ہے۔ یہ سب کچھ تو میری خونفشانی دیکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں شعر میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں مرزا غالب کہ جب کسی آدمی کو کسی سبب سے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو لوگ جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اوہو بھائی کیا ہوا، کیسے ہوا، حالانکہ اس تکلیف کا سبب، اس کی وجہ سامنے موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو کہتے یہ ہیں کہ بھائی میری وہی حالت ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ میرے دل میں کون سی پھانس چبھی ہوئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں اس کی تکلیف سے، اس کے غم سے خون کے آنسو رو رہا ہوں، اور اس کے باوجود بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میں ایک عاشق ہوں اور مجھے عشق کی تکلیف ہے، میں نے پیار کیا ہے اور اس میں مجھے بہت دکھ ملے ہیں، اور یہ جو میں ہر وقت خون کے آنسو روتا رہتا ہوں یہ انہی دکھوں کی سبب ہے، تو آپ اس کو بار بار مجھ سے نہ پوچھیں۔ شعر نمبر 3 دیکھ لیجئے: کیا بیاں کر کے روئیں گے یار، مگر آشفتہ بیانی میری۔ اس میں ایک لفظ ہے جو آشفتہ کا مطلب ہوتا ہے پاگل یا دیوانہ، اور آشفتہ بیانی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی پاگل پن کا تذکرہ کرنا۔
تو فرماتے یہ ہیں کہ دوست احباب میرے مر جانے کے بعد کون سی خصوصیت یاد کر کے مجھے روئیں گے؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ یہ عام دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو جو اس کے دوست ہوتے ہیں یا عزیز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو بڑی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں ان کا ذکر کر کر کے روتے ہیں کہ بھئی وہ ایسے چلتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر مرزا غالبی فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھ میں تو اور کوئی خصوصیت ہے نہیں، صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیوانگی ہے اور پریشانی حالی ہے، اور جس میں ہمیشہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہوں، جن میں نہ کوئی ترتیب ہے اور نہ ان کا کوئی سلیقہ ہے، ٹھکانہ ہے۔ تو جب میں مر جاؤں گا تو لوگ میری کون سی خوبی بیان کر کے مجھے یاد کر کے رویا کریں گے؟ ہاں، صرف ایک ہی ہے یہ خوبی، دیوانگی والی، اس کو یاد کر کے اگر کوئی رو لے تو رو لے، ورنہ میرے اندر کوئی ایسی خاص خوبی ہے نہیں۔ شعر دیکھیے، ہوں زخود رفتہ بیدائے خیال، بھول جانا ہے نشانی میری۔ بیدا کہتے ہیں صحرا کو، جنگل کو، دشت کو یا بیابان کو، اور اس میں زخود کا مطلب یہ ہے جو اپنے آپ میں ہو۔ تو شعر کا مطلب کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، وہ بہت ہی آسان ہے کہ میں خیال کے بیابان میں از خود رفتہ ہو چکا ہوں، یعنی میں اپنا آپ گم کر بیٹھا ہوں، اور اگر کوئی میرا پتہ یا نشان معلوم کرنا چاہتا ہے تو صرف وہ یہ ہے کہ وہ مجھے بھول جائے۔ مطلب کہ یہ رہے کہ میں بالکل ہی اپنے عشق کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو کر میرا جو خیال ہے اس کے جنگل میں بھٹک چکا ہوں، اور اگر کسی کو مجھے یاد رکھنا ہے تو صرف وہ یاد ہے کہ مجھے بھول جایا جائے۔ عموماً اصل میں ایسا ہے کہ یہ جب کوئی آدمی کسی جنگل میں، صحرا میں یا ویرانے میں کہیں کھو جاتا تھا تو لوگ اس کو ڈھونڈنے نکلا کرتے تھے اور دیکھتے تھے مختلف چیزوں سے کہ بھئی اس کا کوئی جوتا مل جائے، کپڑا مل جائے، سر کا کوئی رومال مل جائے، کچھ بھی مل جائے تو ہم اسے تلاش کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو اپنے خیال کے جنگل میں کھویا ہوا آدمی ہوں، مجھے تلاش کرنے کے لیے جو میری اصل نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بھول جائیں۔ مطلب کہنے کا ان کے یہ ہے کہ میں کبھی بھی میرا جو خیال کا جنگل ہے، یعنی جو میری ذہنی کیفیت ہے، آپ اس کو بھول جائیے، میں اس سے کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ شعر دیکھتے ہیں، متقابل ہے مقابل میرا، رک گیا دیکھ روانی میری۔ متقابل کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا یا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ تو فرمائے رہے مقابل سے یہاں ان کی جو مراد ہے وہ محبوب ہے، اور رک جانے سے مراد ہے خاموش ہو جانا یا خفا ہو جانا۔ اور روانی جو آپ نے دیکھا ہے، روانی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ لطیفے سنانا، محفل میں اچھی اچھی باتیں کرنا، ہنسنا، مذاق کرنا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میں اور میرا محبوب ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ میری طبیعت زوروں پر تھی تو میں پے در پے لطیفے سنا رہا تھا اور بذلہ سنجی سے کام لے رہا تھا، ہنس رہا تھا، دوسروں کو ہنسا رہا تھا۔ تو جب میرے محبوب نے یہ کیفیت دیکھی تو چپ ہو گیا، یعنی بات چیت ہی بند کر دی۔ تو اس سے میں یہ سمجھاؤں کہ اسے میری طبیعت کی جو روانی تھی وہ پسندیدہ معلوم نہیں ہوئی اور وہ ناراض ہو گیا۔ تو فرماتے یہ ہیں رک گیا کا مطلب ہے کہ دیکھ روانی میری۔ تو یہاں بھی انہوں نے ایک ہمارا جو ایک معاشرے میں جہاں انسان رہتا ہے اسی کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ بہت اچھے جا رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں تو وہ بہت سے لوگ جنہیں آپ اپنا بہت عزیز سمجھتے ہیں انہیں یہ بات یا یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہنے کا ان کے کہ کسی کی خوشی کو
دوسرے لوگ بڑی مشکل سے ہی برداشت کرتے ہیں۔ شعر ہے، قدرے سنگے سرے راہ رکھتا ہوں، سخت ارزاں ہے گرانی میری۔ قدر کا مطلب سمجھ لیجئے یہاں پر قیمت، اور سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور سر راہ جو پتھر راستے میں پڑا ہوا ہو۔ تو ان تینوں چاروں الفاظ کا اگر ہم مطلب کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس پتھر کی قدر و قیمت جو راستے میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ارزاں کہتے ہیں سستا ہونے، اور گرانی، اب دیکھیے گرانی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو مہنگا ہونا بھی ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب گرانی کا ہوتا ہے بھاری، وزن میں بھاری ہونا، قدر و قیمت میں بلند ہونا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ارزاں جو ہے وہ وزن میں ہلکا، قدر و قیمت میں بے حقیقت وغیرہ وغیرہ۔ تو دونوں لفظوں کے جو معنی ہیں وہ مرزا غالب کے سامنے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میری قدر اس پتھر کی ہے جو راستے کے سرے پر پڑا ہوا ہو، اور ہر شخص اس پر آتے جاتے پاؤں رکھ کر گزرے۔ یعنی ہوں تو گراں قدر، مگر اس پتھر کی طرح بے قدر ہوں، بس میری جو گرانی ہے کس قدر سستی ہے۔ اب جو پتھر راستے میں پڑا ہوا ہو، بھاری ہونے کے باوجود بھی وہ سخت بے قدر ہوتا ہے، کیونکہ آنے جانے والے سب اس کے اوپر سے پیر رکھ کر گزرتے ہیں۔ تو وہی کیفیت انہوں نے اپنی بیان کی کہ قدر و قیمت میں بڑا ہوا ہونے کے باوجود بالکل مجھے بے حیثیت سمجھا جاتا ہے۔ آئیے شعر دیکھ لیں۔ گرد بادے رہے بے تابی ہوں، سرسرے شوق ہے بانی میری۔ اب اس شعر میں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے گرد باد، تو گرد باد کہتے ہیں بگولے کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں کے موسم میں خاص طور پہ کہ جب ایک جگہ پر ہوا اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ ایک بگولا سا بن جاتا ہے جو گھومنے لگتا ہے، تو اس کو گرد باد کہتے ہیں۔ اور سرسر کہتے ہیں آندھی کو۔ ویسے تو سرسر ہوا کی آواز کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں مرزا نے اس کو استعمال کیا ہے آندھی کے معنوں میں اس شعر کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو جو بیتابی کا راستہ ہے اس کے راستے میں میں پیچ و تاب کھانے والا بگولا ہوں، یعنی گھومنے والا، اور جو میرے شوق کی آندھی ہے میں اس کی وجہ سے پیدا ہوں، یعنی جو میری بیتابی ہے وہ ایک بگولی کی طرح ہے، اور بگولے کو پیدا کرنے کا جو سبب ہے وہ میرا عشق ہے، میری محبت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں بگولے کی طرح بے قرار ہوں، مجھے کسی پہلو بھی سکون نصیب نہیں ہوا، چونکہ آندھی اور بگولا اٹھانے کا موجب بنی، اور آندھی کے زور اور طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں بھی جب تک موجود ہوں برابر بے قرار رہوں گا اور مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا۔ آئیے اس کا اگلا شعر دیکھیں۔ دہن میں اس کا جو نامعلوم ہوا، کھل گئی ہیچ مدانی میری۔ ہیچ مدانی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ جاننا، اور دہن کہتے ہیں منہ کو۔ اب اس میں بات کچھ شاعرانہ ضرورت سے زیادہ آ گئی ہے۔ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو شاعر ہیں وہ محبوب کے منہ کا نہ ہونا، یعنی چھوٹے سے چھوٹا ہونا، اور کمر کم سے کم ہونا، اس کو انہوں نے اتنے زیادہ کمال پر پہنچا دیا کہ بالکل ہی بے وجود کر دیا۔ یعنی ویسے تو اگر آپ دیکھیں کوئی ایسا محبوب آپ کے سامنے آ جائے کہ جس کا نہ منہ ہو اور نہ جس کی کمر ہو، تو شاید آپ ڈر ہی جائیں گے اس سے، میں بھی ڈر جاؤں گا۔ لیکن یہ شاعروں کی باتیں ہیں، تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کا اس کا محبوب کا جو منہ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور کمر اس کی تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس کو، ہر شاعر نے اپنی طرف سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کی، تو بالکل یہ ختم ہی کر دیا، یعنی ہیچ کر دیا، اور
بے حقیقت بنا کے رکھ دیا۔ اب شعر کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے محبوب کے دہن کا یعنی منہ کا سراغ لگانا چاہا لیکن بالکل ناکام رہا، تو اب دنیا پر اشکارا ہو گیا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے دہن کو پا نہیں سکا، حالانکہ وہ کہیں پر موجود تو ہوگا۔ تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لفظ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اب اس شعر کا پورا مضمون جو ہے وہ اصل میں لفظ ہیچ پر مبنی ہے، چونکہ دہن ہیچ ہے اور میں اس کا سراغ نہ لگا سکا، اس لیے ہیچ مداح بن گیا، یعنی کچھ بھی نہ جاننے والا۔ آخری شعر کی طرف آئیے۔ کر دیا ذوف نے عاجز غالب، ننگے پیری ہے جوانی میری۔ ذوف کہتے ہیں ناطاقتی کو، کمزوری کو، ناتوانی کو، اور عاجز کہتے ہیں تنگ آ جانے کو، بیزار آ جانے کو، اور ننگ کہتے ہیں شرم کو۔ ننگے پیری یعنی بڑھاپے کے لیے شرم، جوانی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو اس کا مختصر سا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ غالب ذوف نے، کمزوری نے مجھ پر اس درجے غلبہ پا لیا اور مجھے اتنا عاجز کر دیا کہ میری جوانی بڑھاپے کے لیے باعث شرم ہو گئی، یعنی جوان ہونے کے باوجود اس درجہ ضعیف اور کمزور ہوں کہ بوڑھے بھی اس ذوف کو اپنے لیے شرم سمجھیں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی غزل مشکل الفاظ کے معنی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔